سے پہلے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے گزشتہ رات ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں۔ سبھی انٹرنیشنل میڈیا پر یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کا متوقع رد عمل کیا ہو سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس قسم کا سٹرائک کریں گے، لیکن جو دو اہم ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہونی شروع ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، کیا اس سے جنگ اور پھیل جائے گی، شدید لڑائی ہوگی؟ تو ایک تو سوال یہ ہے، اس لیے کہ آج ہی ہم نے دیکھا یا سنا، رپورٹس آ رہی ہیں ابھی بھی کہ جنوبی لیبنن میں بہت شدید لڑائی ہوئی ہے حزب اللہ اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان، جس میں کہ اسرائیلی سولجرز بھی مارے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے لبنان میں، اس میں پلہ بھاری حزب اللہ کا ہے۔ تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا کیا رول ہے؟ ابھی تک تو امریکہ نے فل اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے جو ایرانین میسائلز مار گرائے ہیں اس میں امریکہ کی مدد شامل تھی۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت کسی مغربی ممالک نے جو اسرائیل کرتا رہا ہے اس کی مذمت نہیں کی، مگر یہ لوگ پیش ہیں اس میں کہ ایران کی مذمت کریں کہ انہوں نے میسائلز کیوں فائر کیے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور مڈل ایسٹ میں ایک سوال ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس پر آپ کا تجزیہ ضرور چاہیں گے کہ اسرائیل اور ایران میں عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسرائیل کے پاس تو ہائی ٹیک ویپنری ہے نا، وہ تو سب امریکہ اس کو سپلائی کر رہا ہے، پھر امریکہ اس کی مدد بھی کر رہا ہے، انٹیلیجنس کی مدد کر رہا ہے، اسلحہ بھیجنے کی مدد کر رہا ہے، فائنینشلی مدد کر رہا ہے۔ ایران کے پاس تو اس طرح کے کوئی ایڈوانٹیجز نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہم نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ دیکھیں اس جوابی کارروائی کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو مارنا یا تباہ کرنا بلڈنگز کو جس طرح اسرائیل کر رہا ہے، ان کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک پیغام بھیجا جائے اسرائیل کو کہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے، انہوں نے شہید کیے جو لیڈرز، اور حزب اللہ پہ جو پریشر ڈالا ہے انہوں نے، ظاہر ہے لڑائی وہاں شدت سے شروع ہو چکی ہے، تو پھر ایران کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی جوابی کارروائی کریں۔ سو یہ فیئر ضرور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی برادری کی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوگی فار اے سیز فائر، یا ہم وہی دیکھیں گے جو پچھلے 1 سال سے غازہ میں دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے اس پر انالیسس دیا ہے۔ اور